برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صم بکم عمی فهم لا يرجعون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اس نیک کام میں اپنے دوست و احباب کو بھی جوڑتے رہیے تاکہ ہم سب مل کے آخرت کے لیے توشہ اکٹھا کریں، آخرت کے لیے نیکیاں اکٹھا کریں۔ پروردگار عالم نے آج جو تفسیر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جس آیت مقدسہ کی، اس آیت مقدسہ کے اندر بھی انہی منافقین کے حق میں بیان فرمایا ہے، اور یہ آیت بھی انہی کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اس کا ترجمہ امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے اس طرح فرمایا ہے: صم بہرے، بکمن گونگے، عمی اندھے، فہم لا یرجعون تو وہ لوٹنے والے نہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، اس کا یہ وہ ترجمہ ہے جو امام عشق و محبت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے۔ اب اس کی لفظی تشریح اور وضاحت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ صمم یہ جمع کا صیغہ ہے جس کے معنی آتے ہیں بہرے کے، اور اس کا واحد آتا ہے اسلمن۔ اسلمن کے معنی بہرا، اور بکمن یہ بھی جمع کا صیغہ ہے جس کے معنی آتے ہیں گونگے کے، اور اس کا واحد ہے بکیمن، گونگا، اور عمیون اس کے معنی آتے ہیں اندھے کے، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اور اس کا واحد ہے اعمیٰ، اندھا۔ فہم تو فے کے معنی یہاں پہ تو کے ہیں، اور ہم ضمیر انہی منافقین کی طرف لوٹ رہی ہے، اور لا کے معنی نہیں کے۔ یرجعون یہ رجع یرجع رجوعاً سے آیا ہے، جس کے معنی لغوی معنی ڈکشنری میننگ ہے لوٹنے کے۔ تو معنی ہوئے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، انہی منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ بہرے، گونگے، اندھے، فہم لا یرجعون تو وہ اپنے بہرے پن سے، بکمن اپنے گونگے پن سے، عمیون اور اپنے اندھے پن سے، لا یرجعون لوٹنے والے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ پروردگار عالم نے ان کی کانوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی زبانوں پر اور ان کی آنکھوں پر ایسی مہر لگا دی ہے کہ اب وہ واپس پلٹنے والی نہیں۔ ان کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت اور قوت گویائی اور قوت بصارت یہ اب لوٹنے والی نہیں۔ پروردگار عالم نے ان کے کانوں پر، ان کی زبان پر، ان کی آنکھوں پر ایسی مہر لگا دی ہے کہ اب وہ لوٹنے والے نہیں، اس لیے کہ وہ اسلام
اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھٹا کیا کرتے تھے، تمسخر کیا کرتے تھے، استہزاء اڑایا کرتے تھے، ان کا مذاق کیا کرتے تھے اور مسلمانوں سے طرح طرح کی مذاقیں کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی مذاق کی وجہ سے وہ زبان سے اقرار کرتے لیکن دل سے کبھی انہوں نے تصدیق نہیں کی، دل سے وہ ہمیشہ ہمیشہ مسلمانوں کے دشمن بنے رہے، مسلمانوں کے مخالف بنے رہے اور کفار سے ملے رہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، آخرکار پروردگار عالم نے ان کے اس عمل کو دیکھ کر ان کی کانوں پر بھی، ان کی آنکھوں پر بھی، ان کی زبان پر بھی مہر لگا دی ہے، اور ایسی مہر ٹھوک دی کہ اب یہ مہر بالکل ہٹنے والی نہیں، یہ لوٹنے والی ہی نہیں ہے۔ اللہ ان کو قوت سماعت، قوت گویائی، قوت بصارت ان کو عطا ہی نہیں فرمائے گا کہ جس سے ان کے دلوں میں ایمان کی دولت دوبارہ لوٹ کے آ جائے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا وہ ترجمہ اور اس کی لفظی تشریح اور وضاحت تھی۔ اب اس کی تفسیر کی طرف میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ مسلمانوں کو یہ امید ہوگی کہ شاید منافقین کبھی تو ہدایت پر آ جائیں، یعنی مسلمان ہمیشہ یہ امید رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے تھے منافقین کے بارے میں کہ یہ میرے متعلق کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ان کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہتے تھے، اور یہ امید تھی کہ کاش کبھی نہ کبھی ان کے اندر خلوص پیدا ہو جائے اور یہ جہنم میں نہ جا کے جنت میں جائیں۔ اللہ کے رسول ہمیشہ ہمیشہ اسی چیز کے لالچ میں رہتے تھے کہ میری امت کا کوئی شخص بھی جہنم میں نہ جا کے ہر شخص جنت میں جائے۔ یہ اللہ کے رسول کو یہ لالچ ہمیشہ ستاتا رہتا تھا، اور اسی وجہ سے ان منافقین کے بارے میں اللہ کے رسول اور مسلمان کبھی زبان نہیں کھولتے تھے۔ لیکن آخر میں جب ان منافقین حد سے تجاوز کر گئے، حد سے بڑھ گئے اور تانا زنی لعن طعن کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام لے لے کے مسجد نبوی سے نکال کے باہر کیا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اسی لیے وہ ان کو ہدایت پر لانے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے اور پھر اپنی ناکامی پر رنجیدہ ہوں گے۔ حق تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس رنج و غم کے دور فرمانے کے لیے ان کے ایمان سے مایوس فرما دیا، اور فرما دیا کہ اے مسلمانوں، یہ تو بہرے، گونگے، اندھے ہو چکے ہیں، یعنی یہ بہرے ہو چکے ہیں، یہ گونگے ہو چکے ہیں، یہ اندھے ہو چکے ہیں، اب تم ان کے ایمان لانے کی بالکل امید نہ رکھو۔ اللہ عز و جل نے اس آیت مقدسہ کے اندر یہ فرما دیا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اور یہ ان کی قوتیں، یعنی سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت، یہ لوٹنے والی نہیں ہے۔ جب یہ لوٹنے والی نہیں ہے تو ان کے امید لانے کی امید تم بالکل، ان کے ایمان لانے کی امید تم بالکل ختم کر دو، اور ان کے چکر میں تم رنجیدہ خاطر مت ہو، تم ان کے چکر میں اپنے آپ کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم نے مسلمانوں کو ان کے ایمان سے مایوسی دے دی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئیں گے، چونکہ نا امیدی بھی ایک راحت ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمان ان کے ایمان سے نا امید ہو کر انتظار کی جو تکلیف میں مبتلا تھے، اس تکلیف سے بچ گئے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ اللہ کے نزدیک وہی عضو کام کا ہے، وہی حصہ کام کا ہوتا ہے جو اپنے مقصود کو پورا کرے، اور جس میں یہ صفت نہیں وہ محض بیکار ہے۔ چونکہ زبان حق بولنے، کان حق سننے اور آنکھیں حق دیکھنے کے لیے پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہیں، اس کے علاوہ جو بھی دنیاوی کام اس سے لیے جاتے ہیں وہ سب تابع ہیں۔ جب ان اعضاء نے اپنا اصلی کام نہ کیا تو ان کو بیکار کہا گیا۔ پروردگار عالم نے ان کی آنکھوں کو، ان کی زبان کو، ان کے کانوں کو بیکار کہا کہ یہ سب کے سب بیکار ہیں، اس لیے کہ آنکھ جو اللہ عز و جل نے عطا فرمائی ہے حق دیکھنے کے لیے، زبان حق بولنے کے لیے، کان حق سننے کے لیے، اور یہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں، اور ان کی یہ قوت ہمیں کبھی بھی لوٹنے والی نہیں ہے۔ اولیاء اور شہداء اگرچہ بظاہر وفات پا جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے مقصود کو پورا کر دیا۔
جیسے کہ سرکاری ملازم سرکاری کام کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں اور ان کے آرام اور آسائش کے لیے بڑی تنخواہیں، عمدہ مکان، سواریاں وغیرہ کا انتظام حکومت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اصل مقصود تو خدمت سرکار ہے۔ یہ موٹر اور کوٹھی وغیرہ اس کے لیے ہے، اس شخص کے لیے ہے۔ یہ موٹر ہے، یہ کوٹھی، یہ تمام آرام کی چیزیں جو نوکر آرام کرے اور کام نہ کرے اس کے لیے ہے۔ وہ شاہی نوکری ہی وہ شاہی نوکر ہی نہیں ہے اور نہ تنخواہ پانے کا مستحق ہے وہ شخص، لیکن جس نے اپنی خدمت کے زمانے میں بخوبی خدمت کی، بعد میں اس کی پنشن ہو گئی، اگرچہ وہ اب کوئی خدمت نہیں کر رہا ہے مگر ملازم سرکار ہے، وہ سرکار کا ملازم ہے، خدمت نہیں کر رہا، کیونکہ جس وقت اس کی ڈیوٹی تھی اس نے ایسی ذمہ داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو نبھایا کہ سرکار نے اس کی پنشن باندھ دی۔ اب یہ کام کرے یا نہ کرے لیکن سرکاری ملازم ہے اور اس کو پنشن ملتی رہے گی۔ یہ کفار اور منافقین کام چور نوکر ہیں اور یہ وفات شدہ اولیاء اللہ پنشن یافتہ سرکاری عہدے دار ہیں میری ملت کے نوجوانوں۔ اور دوسرے یہ کہ جو حق تعالی کی طرف بخوشی رجوع کرتا ہے وہ اس کی بارگاہ میں عزت و کرامت سے بلایا جاتا ہے کہ مرتے وقت اس کو کہا جاتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اے مبارک روح اپنے رب کی طرف چل کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ اور جو شخص بخوشی اس کی طرف رجوع نہیں کرتے انجام کار ان کو بھی وہیں جانا پڑے گا ہتکڑی اور بیڑی کے ساتھ۔ اور ان کے لیے فرمایا گیا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، یعنی ہم ان کو قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل اندھا، گونگا، بہرا اٹھائیں گے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ تین چیزیں ایسی ہیں جو دل کی آنکھیں ہیں ان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ تین چیزیں: اعضاء کو گناہوں میں مشغول رکھنا، یہ دل کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ اپنے پارٹس آف باڈی کو گناہوں میں مصروف اور مشغول رکھنا، یہ پارٹس آف باڈی جو ہے ان کو گناہوں میں مصروف رکھنا یہ دل کی آنکھیں جو ہیں ان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ ریا سے عبادت کرنا یعنی شو بازی سے، دکھاوے سے عبادت کرنا یہ بھی دل کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں خالق کو چھوڑ کے خلق سے امید رکھنا، اپنے خالق سے امید رکھو، مخلوق سے امید نہ رکھو۔ اور جو شخص خالق کو چھوڑتا ہے مخلوق سے امید رکھتا ہے تو اس کے دل کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو جاتی ہیں۔ یہ بیماری تبدیق کی طرح اولاً تو ہلکی معلوم ہوتی ہے لیکن آخر میں مہلک ثابت ہوتی ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے گونگے انہی سے متعلق، انہی منافقین سے متعلق ہے کہ وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اور یہ ان کی قوت یعنی قوت سماعت، قوت گویائی، قوت بصارت یہ ان کی لوٹنے والی نہیں ہے۔ تو رب فرماتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے تو فہم لا یرجعون تو وہ لوٹنے والے نہیں ہیں، یعنی اپنی قوت بصارت، قوت گویائی اور قوت سماعت کی طرف وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اور اس کی لفظی تشریح اور اس کی یہ تفسیر تھی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارا ہمارے اس بیان کو تو اپنی بارگاہ بے نیازی میں قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔